آج ہم ایک ایسی دنیا کا جائزہ لے رہے ہیں جو اکثر کافی پراسرار سمجھی جاتی ہے، کوانٹیٹیو ٹریڈنگ۔ ہمارے پاس رشی کے نارنگ کی کتاب ان سائیڈ دا بلیک باکس کے خلاصے ہیں، اور ہمارا مشن اس نام نہاد بلیک باکس کو کھول کر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر آخر ہے کیا۔ یہ مشینیں مالیاتی منڈیوں میں فیصلے کیسے کرتی ہیں؟ بالکل، اور دیکھیں یہ صرف ہائی فائنانس کی دنیا کے لیے نہیں ہے، اس میں ہر قسم کے سرمایہ کاروں کے لیے سبق موجود ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ سرمایہ کاری سے انسانی جذبات یعنی خوف اور لالچ کو ہٹا دیتے ہیں تو باقی کیا بچ پائے؟ صحیح۔ آج ہم اسی منظم اور ریاضیاتی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس بلیک باکس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سسٹم کیسے بنائے جاتے ہیں، یہ مواقع کیسے تلاش کرتے ہیں، اور سب سے اہم، یہ اپنے آپ کو تباہی سے کیسے بچاتے ہیں۔ اچھا، تو کتاب کی شروعات ایک ٹریڈر کی کہانی سے ہوتی ہے جو ایک کامیاب فنڈ چلاتا ہے، لیکن اس کے دفتر میں کوئی چیخو پکار یا کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، سب کچھ خاموش ہے، خود کار ہے۔ جی، اور یہی کوانٹ ٹریڈنگ کی روح ہے، انسانی جبلت کے بجائے ایک منظم سسٹم پر انحصار۔ اور اس کا اثر تو بہت بڑا ہوگا۔ جی ہاں، بہت بڑا۔ آج کل دنیا بھر میں زیادہ تر ٹریڈنگ یہی سسٹمز کر رہے ہیں۔ کتاب اس نقطہ نظر سے 3 بنیادی اصول اخذ کرتی ہے۔ پہلا ہے گہری سوچ، یعنی آپ کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی پہلے سے طے شدہ اور منطقی ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی لمحاتی جذباتی فیصلہ۔ اور دوسرا ہے خطرے کی پیمائش، اور تیسرا منظم عمل درآمد۔ لیکن ایک منٹ، یہ تینوں اصول، گہری سوچ، خطرے کی پیمائش اور نظم و ضبط، یہ سننے میں تو کسی بھی اچھے انسانی تاجر کی خصوصیات لگتی ہیں، تو پھر مشین آخر نیا کیا کر رہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، فرق پیمانے اور مستقل مزاجی کا ہے۔ ایک انسان ایک وقت میں 10، 20، شاید 50 سٹاکس پر نظر رکھ سکتا ہے، ایک مشین ہزاروں پر رکھ سکتی ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی اہم بات، مشین تھکتی نہیں، اس کا کوئی برا دن نہیں گزرتا، اور وہ خوفزدہ ہو کر اپنے اصول نہیں توڑتی۔ جہاں تک خطرے کی پیمائش کا تعلق ہے، کوانٹس اس میں ماہر ہیں، لیکن یہیں پر سب سے بڑا خطرہ بھی چھپا ہے۔ مطلب آپ ناکامی کی بات کر رہی ہیں؟ میں تاریخ کی سب سے مشہور کوانٹ ناکامیوں میں سے ایک کی بات کر رہی ہوں، لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ یا LTCM۔ LTCM۔ جی، اسے چلانے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان میں نوبل انعام یافتہ ماہرین اقتصاد بھی شامل تھے۔ ان کا رسک ماڈل انتہائی جدید تھا، لیکن وہ ایک بنیادی مفروضے پر مبنی تھا کہ مالیاتی تاریخ مستقل کی پیشگوئی کر سکتی ہے۔ اور ظاہر ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں۔ 1998 میں روس نے اپنے قرضوں پر ڈیفالٹ کر دیا، ایک ایسا واقعہ جسے ان کے ماڈل نے شماریاتی طور پر تقریباً ناممکن سمجھا تھا۔ ایک بلیک سوان ایونٹ۔ LTCM، جو اربوں ڈالر کا فنڈ تھا، چند ہفتوں میں دیوالیہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بہترین بلیک باکس بھی حقیقی دنیا کے سامنے کمزور ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہر ماڈل کی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک بہت اہم سبق ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس بلیک باکس کے اندر جھانکیں تو اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے؟ کتاب میں مصنف نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے۔ وہ ایک کوانٹ سسٹم کا موازنہ ایک اسمبلی لائن سے کرتے ہیں جس کے 5 اہم حصے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس اسمبلی لائن کا پہلا اور سب سے اہم حصہ ہے الفا ماڈل۔ یہ سسٹم کا دماغ ہے، اس کا کام منافع بخش مواقع تلاش کرنا ہے۔ الفا ماڈل؟ جی، فینانس کی زبان میں الفا کا مطلب ہے وہ منافع جو مارکیٹ کی مجموعی کارکردگی سے ہٹ کر ہو۔ اگر پوری مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو پیسہ کمانا آسان ہے، لیکن الفا وہ قابلیت ہے جو مارکیٹ کی سمت سے قطع نظر منافع کما سکے۔ تو واپس جان کی کہانی پر آتے ہیں۔ اس کا الفا ماڈل شاید یہ دیکھ رہا ہے کہ پچھلے 6 مہینوں سے جب بھی تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ایک خاص ایئر لائن کا سٹاک گرتا ہے۔ یہ ایک موقع ہے۔ بالکل، اور یہ ایک تھیوری ڈریون یعنی نظریاتی الفا ماڈل کی مثال ہے۔ آپ ایک معاشی نظریہ بناتے ہیں کہ تیل مہنگا ہونے سے ایئر لائنز کے اخراجات بڑھتے ہیں، اور پھر ڈیٹا پر اسے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ زیادہ تر کوانٹس یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ ڈیٹا ڈریون ہے، جہاں آپ مشین کو صرف بہت سارا ڈیٹا دیتے ہیں اور وہ خود اس میں پیٹرنز تلاش کرتی ہیں۔ یہ ڈیٹا ڈریون والا طریقہ خطرناک نہیں لگتا؟
میرا مطلب ہے ڈیٹا میں تو آپ کوئی نہ کوئی پیٹرن ڈھونڈ ہی لیں گے، چاہے اس کا کوئی مطلب نہ ہو. جیسے یہ کہنا کہ جب بھی کسی ملک میں آئس کریم کی فروخت بڑھتی ہے وہاں ڈوبنے کے واقعات بھی بڑھ جاتے ہیں. بالکل یہی بات ہے. اسے کہتے ہیں اسپیوریس کوریلیشن، یعنی ایک جعلی تعلق. آئس کریم اور ڈوبنے کا تعلق گرمی کے موسم کی وجہ سے ہے، ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں. ایک نادان ڈیٹا ماڈل یہ فرق نہیں سمجھ پائے گا اور غلط تجارت کر بیٹھے گا. تو اسی لیے انسانی نگرانی اور عقل اب بھی بہت اہم ہے، یہ جاننا کہ جو پیٹرن ملا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی منطق ہے یا نہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو الفا ماڈل ایک خواب دیکھنے والے کی طرح ہے جو ہر جگہ منافع کے موقع دیکھ رہا ہے. جب اسے کوئی موقع مل جاتا ہے تو اسمبلی لائن پر اگلا سٹیشن کون سا ہے؟ اگلا سٹیشن ہے رسک ماڈل. اور اگر الفا ماڈل ایک خواب دیکھنے والا پرامید کردار ہے تو رسک ماڈل اس کا سخت مزاج حقیقت پسند دوست ہے جو کہتا ہے رکو، تم نے اس بارے میں سوچا ہے یا اس بارے میں؟ اچھا. اس کا کام الفا ماڈل کے ہر آئیڈیا میں چھپے ہوئے خطروں کو بے نقاب کرنا ہے. تو یہ سسٹم کا مایوس کن حصہ ہے جو ہر اچھی خبر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ڈھونڈ لیتا ہے. آپ ایسا کہہ سکتی ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف خطرے کو کم کرنا نہیں بلکہ جان بوجھ کر خطرے کا انتخاب کرنا ہے. کامیاب کوانٹس خطرے سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے خطرات مول لینے کے قابل ہیں اور کون سے غیر ضروری خطرات ہیں جن سے بچنا ہے. تو واپس جان کی مثال پر آئیں تو؟ جی، جان کی مثال پر واپس آتے ہیں. اس کا رسک ماڈل فوراً مداخلت کرے گا اور کہے گا ٹھیک ہے، تیل اور ایئر لائن کا تعلق سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے جو جہازوں کو زیادہ فیول ایفیشنٹ بنا دے، یا اگر اس ایئر لائن کا کسی دوسری کمپنی کے ساتھ انضمام ہو جائے، اس صورت میں یہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے. یوں وہ دونوں مل کر ایک بہتر فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک کامیاب سسٹم وہ ہے جو ان دونوں آوازوں الفا اور رسک کو نہ صرف سنے بلکہ ان میں توازن بھی قائم کرے. زیادہ تر ناکامیاں جیسے LTCM تب ہوتی ہیں جب خواب دیکھنے والے کی آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے. بالکل درست. اور اس توازن کے بعد اسمبلی لائن پر تیسرا اسٹیشن آتا ہے جو اکثر لوگوں کو حیران کر دیتا ہے، ٹرانزیکشن کاسٹ ماڈل، یعنی لین دین کی لاگت کا ماڈل. جی، یہ حصہ مجھے واقعی بہت دلچسپ لگا. کتاب کے مطابق یہ اخراجات منافع کا 20 سے 50% تک کھا سکتے ہیں. ایک منٹ، 20 سے 50%؟ یہ تو ناقابل یقین ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی حکمت عملی 10% منافع بخش ہے تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں آپ صرف 5% کما رہے ہوں یا شاید کچھ بھی نہیں. یہ تو پورا کھیل ہی بدل دیتا ہے. جی، یہی وہ حقیقت ہے جسے بہت سے شوقیہ سرمایہ کار نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ماڈل ہر تجارت کی اصل لاگت کا حساب لگاتا ہے، جس میں صرف بروکر کا کمیشن ہی نہیں ہوتا. اس میں 2 اور پوشیدہ اخراجات ہوتے ہیں، سلپیج اور مارکیٹ امپیکٹ. ان کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں. ضرور. سلپیج کو یوں سمجھیں کہ آپ نے آن لائن ایک چیز 100 روپے کی دیکھی، لیکن جب تک آپ نے بائی پر کلک کیا اس کی قیمت 101 روپے ہو گئی. وہ 1 روپے کا فرق سلپیج ہے. اچھا، ان چند ملی سیکنڈز میں جو فیصلے اور عمل کے درمیان گزرتے ہیں. جی. اور مارکیٹ امپیکٹ تب ہوتا ہے جب آپ اتنی بڑی مقدار میں کوئی چیز خریدتے ہیں کہ آپ کی اپنی خریداری ہی اس کی قیمت بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پوشیدہ اخراجات ہیں جو خاموشی سے منافع کھا جاتے ہیں. ایک کوانٹ سسٹم کوئی بھی تجارت صرف تب کرے گا جب الفا سے متوقع منافع رسک ماڈل کے خطرات اور ان ٹرانزیکشن اخراجات سے زیادہ ہو. تو اب ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں: ایک ممکنہ منافع بخش آئیڈیا یعنی الفا، اس کے خطرات کی سمجھ یعنی رسک ماڈل، اور اس کی لاگت کا اندازہ یعنی کاسٹ ماڈل. اب بڑا سوال یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر اصل میں کیا خریدنا ہے اور کتنا خریدنا ہے. میرے خیال میں یہیں پر اسمبلی لائن کا چوتھا حصہ کام آتا ہے. جی ہاں، چوتھا حصہ ہے پورٹ فولیو کنسٹرکشن ماڈل. یہ وہ جگہ ہے جہاں حتمی فیصلہ ہوتا ہے. یہ ان تمام معلومات کو لیتا ہے، سینکڑوں ممکنہ تجارتوں کے الفا، رسک اور لاگت کے اسکورز، اور ان سب کو ملا کر ایک بہترین پورٹ فولیو بناتا ہے. تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے اثاثے خریدنے ہیں، کون سے بیچنے ہیں، اور ہر ایک میں کتنی سرمایہ کاری کرنی ہے. بالکل، تاکہ مجموعی طور پر منافع زیادہ سے زیادہ اور خطرہ کم سے کم ہو. اور آخر میں جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو کوئی تو ہوگا جو اصل میں بٹن دبائے گا. وہی اسمبلی لائن کا آخری حصہ ہے، ایگزیکیوشن ماڈل.
اس کا کام پورٹ فولیو کنسٹرکشن ماڈل کے فیصلوں کو مارکیٹ میں ممکنہ حد تک مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ہے۔ یہ ایک ماہر سرجن کی طرح ہے۔ اس کا مقصد تجارت کو اس طرح انجام دینا ہے کہ سلپیج اور مارکیٹ امپیکٹ کم سے کم ہو۔ اچھا، جیسے کہ ایک بڑے آرڈر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پورے دن میں پھیلانا تاکہ مارکیٹ میں کوئی ہلچل نہ مچے۔ بالکل۔ تو یہ 5 ماڈیولز مل کر ایک مکمل سسٹم بناتے ہیں۔ الفا آئیڈیاز پیدا کرتا ہے، رسک ماڈل انہیں چیلنج کرتا ہے، ٹرانزیکشن کاسٹ ماڈل بجٹ بتاتا ہے، پورٹ فولیو کنسٹرکشن ماڈل حتمی منصوبہ بناتا ہے، اور ایگزیکیوشن ماڈل اس منصوبے پر عمل کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے۔ جی، اور اس پورے عمل کی خوبصورتی اس کے نظم و ضبط میں ہے۔ یہ جذبات، انا یا تھکاوٹ کے بغیر دن بدن، سیکنڈ بہ سیکنڈ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو ان سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے بلیک باکس کو کھولا اور اس کے اندر کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک بہت ہی منطقی، منظم اور محتاط عمل پایا۔ یہ امید اور حقیقت پسندی، مواقع اور خطرات، خوابوں اور بجٹ کے درمیان ایک مستقل توازن کا نام ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگرچہ اس کے اوزار ریاضیاتی اور پیچیدہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے کے اصول کافی آفاقی اور قابل فہم ہیں۔ جیسے ایک واضح حکمت عملی بنائیں، اپنے خطرات کو جان بوجھ کر سمجھیں اور ان کا انتظام کریں، نظم و ضبط کے ساتھ اپنے منصوبے پر قائم رہیں اور پوشیدہ اخراجات کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ اسباق صرف کوانٹ ٹریڈنگ سے کہیں آگے ہر قسم کی سرمایہ کاری اور یہاں تک کہ زندگی کے دیگر فیصلوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ یہ کوئی ناقابل فہم اور پراسرار شعبہ ہے۔ یہ دراصل انسانی منطق کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک بڑے پیمانے پر لاگو کرنے کا نام ہے۔ اور آج کی گفتگو ختم کرنے سے پہلے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ نظام انسانوں نے بنائے ہیں اور انہیں اب بھی انسانی فیصلے اور نگرانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ مستقبل کے لیے ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت مزید طاقتور ہوتی جائے گی، کیا کوئی ایسا وقت آئے گا جب ان حکمت عملیوں کو ڈیزائن کرنے میں انسانی عنصر ایک طاقت کے بجائے ایک کمزوری بن جائے گا؟ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ کس مقام پر بلیک باکس اتنا پیچیدہ ہو جائے گا کہ اس کے بنانے والے بھی پوری طرح سے یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ اپنے فیصلے کیوں کر رہا ہے؟ اور کیا ہم ایک ایسے سسٹم پر بھروسہ کرنے کو تیار ہوں گے جس کی منطق ہماری سمجھ سے باہر ہو؟